Assalamu alaikum. I am Cleo and welcome to another episode of Tales of Terror, جہاں میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں. اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ہارر سٹوریز ہیں تو آپ مجھے DM کر سکتے ہیں. آج کی جو سٹوری ہے وہ کافی ٹیریفائنگ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ان کا نام شہروز ہے اور یہ اسلام آباد G9 کے رہائشی ہیں. ان کی سٹوری بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ ان کے گھر کے بالکل پچھلے حصے میں ایک باغ ہے اور باغ کے ساتھ ہی کوڑا دان ہے اور اس کوڑا دان کے آگے مزید گھنا جنگل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اسلام آباد تو ویسے ہی جنگل ہونے کی وجہ سے مشہور ہے. ریسنٹلی شہروز اور اس کی فیملی کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہے جو کہ نہایت ہی ناقابل فراموش ہے. لیکن اس واقعے کے وقت یہ غلطی ہوئی کہ سب اس ایکٹیویٹی کو ریکارڈ نہیں کر سکے بیکاز آف دا سچویشن. سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہم آج کی اپنی پہلی سٹوری کی طرف. کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے جب میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت رات کو اچانک خراب ہو جاتی ہے. میرے والدین پہلے تو گھر میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، شاید اس کی طبیعت ایسے ہی ٹھیک ہو جائے. لیکن کچھ گھنٹے بعد اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو فوراً ایمرجنسی میں لے کر جانا پڑ گیا. اب اس وقت رات کے کچھ 12 بج رہے تھے اور میں گھر میں اکیلا ہی تھا. میرا کمرہ حال ہی میں رینوویٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ کمرہ پراسرار ہونے کی وجہ سے کسی کے بھی زیر استعمال میں نہیں تھا. میں اور میرے گھر والوں نے ہمارے قاری صاحب کے مشورے سے اس کمرے کو میں اپنے زیر استعمال میں لے آیا. تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد میرے والدین ہاسپٹل سے واپس آتے ہیں اور تب تک میرے بھائی کی طبیعت بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہوتی ہے. میرے والدین گھر واپس آتے ہیں تو میرے والد صاحب نے دیکھا کہ گھر کے باہر ایک شخص کھڑا ہے. عموماً اسلام آباد میں 10 بجے سے پہلے ہی کالونیز میں سناٹا چھانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تو ہے بھی سردیوں کی بات، اور رات کے 2 بجے یوں کسی انجان شخص کا گھر کے باہر کھڑا ہونا بہت ہی تعجب کی بات ہے. میرے والد صاحب پہلے تو اس شخص سے پوچھنے جانے لگے کہ وہ شخص ہے کون اور کیا کر رہا ہے گھر کے باہر، اور نہ جانے کہ میری والدہ نے ان کو گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کا کہا اور میری والدہ نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا. اس شخص کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں سے وہ کپڑے نکال کر اور وہیں پر تبدیل کرنا شروع ہو گیا. یہ بات میرے والد صاحب کو بہت ہی ناگوار گزری اور جو ہی وہ شخص سے خبر لینے کے ارادے سے آگے بڑھے اسی دوران وہ شخص وہاں سے نکل کر غائب ہو گیا. اور حیران کن کی بات ہے اتنی سی دیر میں وہ انجان شخص کہاں غائب ہو جاتا ہے. اتنے میں میرے والدین میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بیل وغیرہ ہوئی تھی. میں نے ان کو جواب دیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ماجرا ہے. میرے ابا جان نے مجھے وہ سب بتایا جو انہوں نے دیکھا. پھر جو میرا کمرہ حال ہی میں رینوویٹ ہوا ہے اس کی ونڈوز سے باغ، کوڑا دان اور مزید آگے گھنا جنگل نظر آتا ہے. میں اور ابا جان اسی موضوع پر بات کر ہی رہے تھے کہ باغ کی ساتھ والی دیوار سے کوڑے دان میں ہلچل کی آواز آئی. میں اور ابا جان کمرے کی لائٹ آف کر کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پردہ مکمل طور پر ہٹایا نہیں. اتنے میں باقی گھر والے بھی ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ٹکٹکی باندھے باہر کی طرف دیکھنے لگے. اس وقت باہر دیکھنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی جو کہ وہ شخص جو کہ اب اس کوڑے دان میں چہل قدمی کر رہا تھا. یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، پر کیا ڈھونڈ رہا ہے یہ سمجھ سے باہر تھا. رات کے 2:30 بج رہے تھے. ہم سب گھر والے خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھے. یہ سوال ذہن میں گھوم رہا تھا، یہ بندہ رات کے اس اندھیرے میں کوڑا دان میں کیا کر رہا ہے. ابھی ہم یہ سب دیکھ ہی رہے تھے کہ اس شخص نے اس کوڑا دان پر جانوروں کی طرح رینگنا شروع کر دیا اور اپنا منہ کوڑے دان میں ڈال کر بالکل کسی کتے کی طرح کسی چیز کی تلاش کر رہا تھا. اس کے بعد وہ رکوع کی پوزیشن میں گیا اور پھر کھڑا ہو کر بالکل بینڈ ہو گیا. اس کی کمر غیر معمولی طور پر آسمان کی طرف پیرالل سیدھ میں تھی. اس کے بعد سے وہ دوبارہ کھڑا ہوا اور وہ منظر دیکھ کر ہم سب کے ہوش ساختہ ہو گئے کہ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا ہو گیا ہے، جبکہ ایسا پہلے نہیں تھا. ہم سب گھر والوں کی کوشش یہی تھی کہ ہم سب سانس بھی نہ لیں کہ اس کو ہماری خبر نہ ہو جائے کہ ہم اسی کی طرف متوجہ ہیں. خوف کا عالم ایسا تھا کہ کسی میں اس وقت موبائل نکال کر ریکارڈ کرنے کی ہمت نہیں تھی. نہ جانے کیوں وہ بندہ دوبارہ رکوع میں جاتا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ اسی پوزیشن میں رہتا ہے
اور پھر دوبارہ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور اس پوزیشن میں بھی اسے کوئی 10 سے 15 منٹ لگ جاتے تھے، اور وہ بالکل اسٹیشنری کھڑا رہتا تھا۔ پھر سے کرالنگ پوزیشن میں آ کر کوڑا دان پر چھپکلی کی رفتار سے پھرنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سب سائیکل پورا 1 گھنٹے تک ریپیٹ ہوتا رہا۔ اب کی بار وہ شخص دوبارہ کھڑا ہوا تو شاپر سے کپڑے نکال کر اسی طرح کوڑے دان پر بدلنا شروع کر دیے، اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ شخص وہاں سے غیر معمولی رفتار سے غائب ہو گیا۔ میرے ابا، میری والدہ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ شخص کون تھا، یا پھر کیا تھا؟ انسان تھا بھی یا نہیں؟ اگر انسان تھا تو کوئی نشیڑی تھا، اگر نشیڑی تھا بھی تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ رات کو اس اندھیرے میں ایسی عجیب و غریب حرکتیں کریں۔ تو پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر نشیڑی نہیں بھی تھا تو کوئی اور مخلوق تھی، یا پھر کوئی جادوگر تھا۔ نہ جانے رات کے اس پہر میں جب ہم سب سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تب اس طرح کی عجیب و غریب مخلوق ہماری گلی، محلوں اور سوسائٹیز میں کیا کر رہی ہوتی ہیں، جن سے ہم بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ یہ واقعہ اب ہماری زندگی کا ایک ایسا واقعہ بن چکا ہے کہ شاید ہم پوری زندگی ہمیں ہمیشہ ایسے ہی تفصیلاً یاد رہے گا۔ آج سے 8 سال پہلے کوہارٹ کیڈٹ میں پڑھتا تھا۔ زندگی کے خوبصورت ترین دن میں نے وہاں گزارے تھے۔ ایک عرصہ ایسا بھی تھا جو کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے کریڈٹ فیلوز کے لیے بھی بہت خوفناک ثابت ہوا۔ ہماری روٹین بہت ٹف ہوا کرتی تھی۔ صبح فجر کے ٹائم جگایا جاتا تھا، اور میس سے ناشتہ کر کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹریننگ سیشنز بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہماری ٹریننگ کے دوران ہمیں ایک غیر آباد علاقے میں کیمپ کرنا تھا۔ وہ کیمپ 3 راتوں کا تھا، اور وہاں ہماری سائیکالوجی اسیسمنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکل اسیسمنٹ بھی کی جانی تھی۔ کیمپنگ سائٹ کالج سے 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمارا پہلا دن بہت ہی ایگزاسٹنگ تھا، لیکن آخرکار دن کے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے رات کو آرام کیا اور ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کیمپس میں چلے گئے۔ ہوا کچھ ایسا تھا کہ ہمارا وہ کیمپ، جس میں میں اور 2 اور کیڈٹس تھے، ٹریل کی ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھے، لیکن اس کے پار نچلی سطح زیادہ گہری نہیں تھی۔ میں سو رہا تھا کہ جب رات کو میری اچانک آنکھ کھلی۔ میں پہلے سمجھ نہیں پایا میری آنکھ کھلی کیوں ہے، لیکن پروسیس کرنے کے دوران مجھے احساس ہوا ہمارے کیمپ کی پچھلی سائڈ پر جہاں ڈھلان ہے، وہاں سے مدھم سا شور آ رہا ہے۔ مزید غور کرنے پر معلوم ہوا کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس رات میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ جو گاؤں ہیں وہ کافی فاصلے پر ہیں، اور یہاں تو صرف گھنا جنگل ہے۔ تو پھر بچے کے رونے کی آواز کیسے اور کیوں آ رہی ہے؟ پھر یہ تسلی بھی تھی کسی جانور کی آواز ہوگی یقیناً، پر وہ کسی انسان کے بچے کی آواز تھی۔ اگلے روز پھر دن بھر کے ٹاسک کمپلیٹ کر کے میں رات سونے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر سے میری آنکھ کھل گئی، اور اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا فیلو کیڈٹ حسن وہ بھی اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے سوال کیا، تمہیں بھی کوئی آواز آئی ہے؟ اس پر میں نے اسے بتایا کہ یہ آواز مجھے کل بھی سنائی دی تھی۔ خیر، صبح ہم نے جلدی اٹھنا تھا تو ہم اس آواز کو اگنور کر کے پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس روز ہماری آخری رات تھی اس کیمپنگ سائٹ میں، تو سینئرز کی طرف سے بون فائر ارینج کیا گیا تھا، اور نیکسٹ ڈے ہمیں صرف ڈپارٹ کرنا تھا۔ تو اس وقت ہم سب ریلیکس تھے۔ حسن نے کہا کہ اگر آج رات بھی وہ آواز پھر سے آئی تو ہم اٹھ کر اس کے سورس کی تلاش کریں گے۔ حسن کی بات پر میں نے بھی حامی بھر دی۔ اندازے کے مطابق رات کا کوئی 12 بجے کا وقت تھا۔ بچے کے رونے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں اور حسن بے حد ہی خاموشی سے وداؤٹ اینی لائٹ سورس کیمپ سے باہر نکلے اور ٹریل کی ایج کے پاس گئے۔ پہلے تو کچھ خاص صاف نظر نہیں آیا، صرف آواز ہی آ رہی تھی کسی بچے کے رونے کی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک لالٹن نما روشنی نظر آئی جو درختوں کے بیچ سے گزر رہی تھی۔ اس روشنی کے پیچھے کچھ واضح ہوتے عکس نظر آ رہے تھے، جو کہ دکھنے میں انسانوں کی طرح کے تھے لیکن واضح نہیں تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے آخر یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن نظر صرف اتنا ہی آ رہا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ایک فاصلے کے بعد نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے گزرنے کے دوران بھی بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی رہی تھی۔ حسن نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایک چیز نوٹ کی ہے یا نہیں،
ان 3 راتوں میں جو آواز کل آئی تھی بچے کے رونے کی اور آج جو آواز آ رہی ہے، ان دونوں میں خاصا فرق ہے۔ اور وہ بچے کو لے کر ایگزیکٹلی کہاں گئے، ہم اس بات سے لا علم تھے۔ اگلے دن ہم نے اپنے سینئرز کو اس بات کے متعلق آگاہ کیا، جن میں سے صرف 2 نے ہماری بات پر غور کیا اور ٹریل کے نیچے انویسٹیگیٹ کرنے نکل گئے۔ وہاں انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے ہماری بات سچ ثابت ہو سکے۔ ہم وہاں سے واپس تو آ گئے، لیکن آج عرصے تک یہ سوال ہمارے ذہنوں میں منڈراتا رہتا ہے، ہم نے جو دیکھا وہ کیا تھا؟